السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ میں میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی حقیقت پر آپ کے سامنے روشنی ڈالوں جس میں رتی سا بھی جھوٹ نہیں ہے۔ کیا بچہ ہو، کیا جوان، کیا مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، خوبصورت ہو یا بدصورت، مسلم ہو یا کافر، یا اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا، کسی کی یہ جرأت نہیں کہ وہ اس بات کا انکار کر سکے، اور وہ ہے لذتوں کو ختم کر دینے والی موت۔ حاضرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جو آ کر رہے گی، اور ایک طرف یہ حقیقت ہے جسے سب اقرار کرتے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ بھی ہے کہ موت کی حقیقت کو جاننے کے باوجود شاید ہی کسی انسان کو زندگی میں اس کا ادراک ہو سکے یا ادراک ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ فرعون و قارون بننے کی حتی المقدور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے موت، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر انسان اس کو ایسے بھلا دیتا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے قبرستان پہنچا ہوتا ہے، لیکن سمجھتا ہے میں تو اٹل ہوں، میں رہوں گا، اور یہ اپنے زبان حال سے یہ اقرار کرتا ہے کہ میں جانے والا نہیں ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی جو جھمیلے ہیں، دنیا کے جو فتنے ہیں، دنیا کی جو لہو لعب والی زندگی ہے، اس میں اس قدر لگا رہتا ہے جیسا کہ موت آنی ہی نہ ہو۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشتر جگہوں پر موت کی حقیقت کا تذکرہ کیا ہے، اور موت کی حقیقت کا تذکرہ ہی نہیں کیا بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ انسان جو ہے، یہ حضرت انسان جو ہیں، انہیں مرنا ہی نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے فلسفی، بہت سارے دہریہ، بہت سارے اللہ کو نہ ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ ہاں موت تو ہے، لیکن بس ایک ڈھانچہ ہے جو سر گل جائے گا، بے محل اور بیکار سا شے تھا، مر گیا، سر گیا، گل گیا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا تذکرہ کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تم مثقال ذرۃ خیرا یرا و مثقال ذرۃ شرا یرا، کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو اور اس سائنٹیفک دور میں اس حقیقت کو سمجھنا بالکل واضح ہے کہ انسان کے ذرہ ذرہ کا حساب
اللہ تبارک و تعالی لے گا۔ انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے ان کا ایک آئی ڈی موجود ہے جس کے ذریعہ یہ آپ کے ہر حرکات و سکنات پر یہ 100% میں 10% استعمال کرنے والا یہ دماغ، کہا جاتا ہے نا کہ انسان کو 100% دماغ ملا ہے جس میں 10% کوئی استعمال کرتا ہے، تو بڑا بڑا فلسفی، بڑا بڑا کیا کہتے ہیں سائنٹسٹ اور نہ جانے کیا کیا بن جاتا ہے صرف 10% میں۔ یہ سائنٹیفک شاید یہ بھی ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے کہ 10% میں جو کر لیا پورا، کوئی تو 4% 6% کرتا ہے تو بڑے سے بڑا کامیابی حاصل کرتا ہے، 10% کر لیا تو مطلب کہ بہت بڑا نام کما لیا۔ تو یہ انسان کی یہ حقیقت ہے کہ وہ انسان کے ہر حرکات و سکنات پر نظر رکھ سکتا ہے۔ آپ یہاں اتنی بڑی اس دنیا ہی کو سمجھ لیجئے، اس میں آتے ہیں، آپ کے ہر حرکات و سکنات پر یہ انسان کے نظر رکھا جا سکتا ہے۔ تو وہ رب کریم جس نے آپ کو پیدا کیا اور پیدا کر کے 100% دماغ دی اور صرف 10% بھی آپ کو استعمال کرنے کا وہ دیا جس میں آپ یہ سب کر سکتے ہیں، تو وہ رب کریم جو کہا جاتا ہے کہ کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کی حرکات و سکنات کو جانتا ہے، وہ آپ کے حرکات و سکنات کو کیا وہ نہیں گن سکتا؟ کیا وہ اس کا حساب و کتاب نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی حقیقی زندگی ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ ہم سب ایک ایسی عمر سے گزر رہے ہیں یا گزریں گے اور عمر کے اس پڑاؤ پر پہنچیں گے تو بہت سارے بڑے بڑے فلسفیوں کو سنا ہے، بیٹھا ہے، دیکھا ہے، کہتے ہیں زندگی اندھکار ہے۔ اللہ کو ماننے والا تو کہتا ہے کہ بہرحال ہم نے زندگی گزاری ہے، توبہ کر کے، توبۃ النصوح کر کے گیا تو اچھا بدلہ ملے گا ہی، لیکن جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں وہ 90 یا 90+ کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی اندھکار ہے، دھوکہ ہے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، ان کا یہی کلمات آخری میں کبھی بیٹھے ہیں رونے لگ گئے، ہاں کچھ نہیں ہے، ہم نے یہ کمایا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہے مولانا صاحب، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے، آگ سے بچا لیا جائے، جہنم سے، نار دوزخ سے بچا لیا جائے، وہی حقیقت میں کامیاب ہو گیا، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان۔ یہ ادراک گرچہ آپ کو نہ ہو لیکن ہو کر رہے گا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں اس کو یہ ادراک ہو جاتا ہے۔ حاضرین، قرآن مجید میں یہ اور اس طرح کی بیشتر جگہوں پہ قرآن مجید میں موت کا تذکرہ کہا گیا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب پورے اعمال کے بدلے دیے جاؤ گے۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی، فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ سورہ رحمان کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ وہ پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی ہے، باقی تمام شے کو فنا ہونا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوا اللہ کی ذات کے۔
حکومت اسی کی ہے، اسی کی طرح تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سورہ قصص کی آیت ہے۔ اے پیغمبر تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی کو فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا۔ چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ کوئی زندہ رہنے والی شے نہیں ہے۔ تم جہاں بھی ہوگے، جیسے بھی ہوگے، ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 ہے۔ اے نبی تم کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ یعنی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور اچک لے گی، چنانچہ جب ان کے مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے موت نہیں ہو سکتی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 34 میں فرمایا، اور نہ کسی جان کو یہ پتہ ہے کہ زمین کے کس حصے میں، کس حیت میں، کس حالت میں اس کی موت آئے گی۔ ان مذکورات آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔ حاضرین، لہذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیا فانی زندگی میں ہی اپنے مولا کو راضی کر لیں۔ کل قیامت کے دن انسان کو جب موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا ایک اور زندگی دے دے، تاکہ میں اپنے کیے کا جو مجھے یقین نہیں تھا، دیکھتا تھا، سنتا تھا، ہمیں یقین نہیں تھا، مجھے زندگی دے دے تاکہ میں تمہیں راضی کر لوں۔ حالانکہ پھر انسان، یہ حضرت انسان، اپنے آپ کو ظلم کرنے والا انسان، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دے دے تو وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زندگی دے دے بھی تب بھی وہی حالت اس کی رہے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے گا نہیں، دوبارہ زندگی دے گا نہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ سب اپنے مولا کو، اپنے خالق کو راضی کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری اور جگہوں پر فرمایا کہ موت تو ہے ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ نبی کہ زندگی کی لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو تم ہمیشہ یاد کرو۔ الحمدللہ ابھی ہم بقید حیات ہیں اور موت کا فرشتہ ہماری جان نکالنے کے لیے کب آ جائے کسی کو معلوم نہیں۔ یہ دور تو ایسا ہے کہ جنہیں آج شام میں آپ بیٹھ کر کے چائے پئیں، کھانا کھائیں، صبح کو کس کی زندگی ہے نہ ہے پتہ نہیں۔ پچھلے دنوں ایک بہت ہی حشاش بسان انسان، محض 47 سال کا بہترین انسان، اطہر دہلوی، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، صرف 47 سال کی زندگی، شام میں پارٹی کی، صبح معلوم ہوا دوپہر ہوتے ہوتے ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ کی طرف بلا لیے گئے۔ تو لہذا یہ بات مت بھولیے کہ ہم ابھی جوان ہیں، ہمارے خون میں گرمی ہے، ہمیں موت نہیں آئے گی، موت آ کر رہنی ہے۔ لہذا ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل اس موت کو یاد کر کے زندگی گزاریے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت ساری نعمت ہیں۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ نور کی آیت ہے، کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، یعنی گناہ کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں یہ بتا دیا ہے، یہ فرما دیا ہے کہ اے لوگوں جو گناہوں میں لت پت ہو، جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہو، تم بھی اللہ کی رحم و کرم سے مایوس مت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کر لو۔ وہ اس وقت کی آیت ہے، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے کہ ایک شخص، ایک گروہ ایسے تھے کہ اللہ کہ بہت زیادہ ہر گناہ اس سے سرزد ہو چکا تھا، زانی بھی تھا، قاتل بھی تھا، لٹیرا بھی تھا، ہر وہ چیز تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس تک پہنچا کہ لیا، کہا کہ ہم کہاں، ہمارے قسمت میں کہا ہے کہ وہ رب کریم معاف کر دے، وہ بالکل نا امید سا ہے۔ اس پہ یہ آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی جان میں جان ہے، آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ توبہ کر سکیں،
تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اب اسی بھرم میں رہیں کہ موت توبہ کا بہت وقت ہے، کر لیں گے، تو بس یہ یاد رکھیے کہ کب کس کی کیسے موت آ جائے کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ قیامت کے دن کسی انسان کا قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب من وعن نہ دے لے۔ وہ یہ ہے کہ زندگی کہاں گزاری، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، یعنی حصول مال حلال تھا یا حرام، مال کہاں خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں، علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال ایسے ہیں، یہ انسان ہے نا، حضرت انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بڑا اچھا خط کھینچا ہے۔ جب یہ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کے پاس نعمتیں نہیں ہوتی، غربت کی زندگی گزار رہتا ہے، افلاس کی زندگی گزار رہتا ہے، تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جگتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ اور جب ہم تھوڑا سا نواز دیتے ہیں، علم دے دیتے ہیں، نالج دے دیتے ہیں، مال دے دیتے ہیں، اولاد دے دیتے ہیں، کوٹھی دے دیتے ہیں، بنگلہ دیتے ہیں، گاڑی یہ تو میری چودراہٹ ہے، یہ میرا علم و ہنر ہے جس کی بنیاد پر ہمیں یہ سب ملا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے علم و ہنر کی بنیاد پر یہ مال و دولت آپ کو نہیں دیا ہے۔ وہی یاد رکھیے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، جیسے آپ اللہ پر یقین رکھتے تھے، ویسے ہی جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے ویسے ہی اس طرح یاد کرو۔ حاضرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا ہادم اللذات، اور ایک روایت میں ہے اکثروا وذکر باذم اللذات، یعنی لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرنے کے چند اسباب، یعنی وہ اعمال جن سے موت یاد آتی ہے، وہ ہے وقتاً فوقتاً قبرستان جایا کرو، صرف میلے ٹھیلے پہ نہیں، پھول چرانے چادر چرانے نہیں، قوالی اور نغمے سننے نہیں، بلکہ موت کو یاد کرنے کے لیے وہ شہر خاموشہ جہاں صرف قبریں ہی قبریں ہیں اس کی تم زیارت کیا کرو، تاکہ تمہیں موت یاد آئے کہ دیکھو وہ یہ ہے کہ میں ہوں، میرے بغیر زندگی کیسی ہوگی۔ دیکھ لو کہ یہ لیٹے لیٹے پڑے ہیں بڑی صف میں، جو اپنے آپ کو بڑی وہ کہ میرے بغیر زندگی کی ہوئی، تو یہ وہم ہے، یہ نکال لیں اور موت کے اور قبرستان کا وقتاً فوقتاً کی زیارت کیا کریں، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد رہے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے مردوں کو غسل دے دیا کرو کبھی کبھی، تاکہ یہ کرایہ کے وہ نہیں ہے کہ آیا اور ان کا غسل دے دے، بلکہ کبھی کبھی آپ بھی اپنے مردوں کو غسل دیا کرو۔ اکثر موقع میسر ہو تو انتقال کرنے والے شخص کی آخری لمحات دیکھا کرو اور ان کو کلمہ شہادت پڑھانے کی تلقین کیا کرو۔ حاضرین، اور کہا کہ قبروں میں اتار دیا کرو کسی کو، دیکھو گے تم کہ تمہیں کیسے موت آتی ہے۔ ہر جان فنا ہونے والی ہے سوا اللہ کی ذات ہے۔ بہرحال یہ اور اس طرح کی بہت ساری آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ زندگی اس طرح گزارے کہ جب 4 انسان یا 10 انسان یا 100 انسان، زندگی میں ہر انسان کا ایک رتبہ ہوتا ہے، کسی غریب میں کم جنازے میں جاتے ہیں، کسی میں زیادہ جاتے ہیں، تو آپ جب قبرستان پہنچے، قبرستان کے لیے نکل پڑے، تو پیچھے چھوٹنے والے انسان یہ کہیں کہ بندہ بہت اچھا تھا، بہت نیک تھا، نرم زندگی، نرمی کا خوگر تھا اور اچھا تھا، اللہ اچھا بدلہ دے۔ ایسا نہ کہے کوئی انسان، نہ کہے کہ انسان متکبر تھا چلا گیا۔ ایسی زندگی گزاریں کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کے خوبیاں کو یاد کریں، خرابیوں کا تذکرہ کرنے، حالانکہ خراب انسان بھی مر جائے تو اسے کہا گیا ہے کہ اس کے خرابی کو یاد نہ کرو، لیکن ایسی زندگی گزاریں کہ آپ کی مٹھاس اتنی شیرینی ہو، آپ کی زندگی اتنا مساوات کا خوگر ہو، آپ دردمندی کے اتنا پیکر ہوں کہ لوگ آپ کی ان گنوں کو، ان خوبیوں کو یاد کریں۔ ایسا نہیں، وہ انسان بہت ہی کم عقل ہے جو 70 سال 80 سال کی زندگی میں اپنی چودراہٹ کی بنیاد پر انسان کو
کیا کہتے ہیں فالتو کی چیز سمجھتا ہے، اپنے سے کمتر لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ واقعی میں بیوقوف ہے۔ یہ تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ابھی 40-45 سال کی زندگی میں یہی کبھی کبھی موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو میں کیا ہے یار یہ زندگی کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا پریشانی اٹھا لو، موت کے بعد اگر تم اچھے ہو تو اچھا ہوگا، لیکن اگر 70 سال 80 سال کی زندگی میں اربوں خربوں کی مال و دولت کے بعد اگر آپ کو اچھا کہنے والا لوگ پیچھے نہ بچے تو تف ہے ایسی زندگی پہ۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو ان فرمودات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں، تاکہ آپ جب مریں تو لوگ آپ کی خوبیوں کو یاد کرائیں، خرابیوں کا تذکرہ نہ کرنے کے باوجود بھی جو حکم ہے نہ کرنے پائیں۔ لیکن انسان یہ سمجھتا نہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو موت جو ایک حقیقت ہے اور اس کی لذتوں کو ختم کرنے والے، اس کو یاد کرنے والا اور اس سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔